اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 83 یعنی 83 ہے۔ ابھی ہم صحافت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے 46 گز کا بابرکت مکان۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تکبیر کا دفتر سوسائٹی سے نامکو سینٹر میں منتقل ہونے کے بعد میرے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ میں اس دفتر کے اوپر رہائش پذیر تھا اور نصیر سلیمی صاحب اور صلاح الدین صاحب کے درمیان کچھ مالی معاملات پر تنازع شروع ہوا تھا، اس لیے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ دفتر جانے کے بعد میں اس میں رہائش پذیر رہوں۔ لیکن میں نے نصیر سلیمی صاحب سے جیسے ہی ذکر کیا تو کمال فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو جب تک آپ چاہیں رہیں اور آپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا، کبھی نکالنے کی نہیں کہوں گا۔ اور دوسری جو ان کی کرم فرمائی میرے اوپر رہی وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد جو میرے پہلے تکبیر میں ملازمت کی وجہ سے تنخواہ میں سے جو کٹ جاتا تھا اس کرائے کا بھی کوئی مطالبہ نہیں، اور اس دفتر میں رہتے ہوئے پنکھے، بجلی، ٹیلی فون سب کی سہولتیں بدستور انہوں نے جاری رکھی، جس کے لیے میں ان کا بہت زیادہ احسان مند اور شکر گزار ہوں۔ اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس وقت ایک 45 گز کا مکان پلاٹ لائنز ایریا میں موجود تھا۔ میں ذکر کر چکا ہوں بار بار، میرے بڑے محسن، بڑے محترم ڈاکٹر پروفیسر نثار احمد زبیری صاحب، وہ مسلسل اصرار کرتے تھے کہ نہیں، اپنا مکان ہونا چاہیے، کرائے کے مکان میں کب تک رہتے رہو گے تم، کسی طرح بھی کوشش کر کے اپنا چھوٹا سے چھوٹا چاہے مکان بنواؤ۔ اتنا اصرار، ان کی اتنی محبت کہ جیسے ہی میری دوسری اہلیہ کے ورثے میں 55,000 روپے آئے تو ہم نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ ہم لائنز ایریا میں ہی ہمارے پہنچ میں تھا پلاٹ، تو ہم نے وہاں ایک پلاٹ کے لیے قیمت ادا کی اور وہ پلاٹ لے لیا۔ 43,000 روپے کا وہ پلاٹ مجھے آج تک یاد ہے۔ ان کے پاس 55,000 روپے ملے تھے ورثے میں، تو 43,000 روپے میں ہم نے وہ پلاٹ خریدا۔ اور اس پلاٹ کے سلسلے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پلاٹ ظہور الحسن بھوپالی شہید کی لائنز ایریا کی اسکیموں کے تحت تقسیم بھی ہوئے تھے اور فروخت بھی ہو رہے تھے۔ میں نے جو پلاٹ لیا وہ اتفاق سے 45 گز کی بجائے 46 گز کا تھا، یعنی عام پلاٹوں کی لمبائی اور چوڑائی میں جو فرق تھا، مثلاً 15 فٹ چوڑائی تھی تو 27 فٹ لمبائی تھی، یہ 45 گز بنتے تھے۔ مجھے جو پلاٹ ملا اتفاق سے اس کی 18 فٹ چوڑائی اور 23 فٹ لمبائی تھی۔ اس 18 فٹ کی چوڑائی سے میں نے فائدہ اٹھایا اور اس طرح نقشہ بنایا کہ 2 کمرے لائن سے بن گئے اور باتھ روم یا باورچی خانہ یہ بھی اس میں کسی طرح میں نے نکالا۔ میں ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں، ہماری جو نئی اولاد ہے، نسل ہے، وہ تجربے کیا کرے اس طرح جیسے میں نے کیے۔ اس پلاٹ کے لیے میں نے نقشہ خود بنایا اور ایک ہمارے جاننے والے تھے آرکیٹیکٹ جنہیں کہتے ہیں نقشہ نویس، ان سے بھی بنوایا۔ وہ جب اپنا نقشہ لے کر آئے میرے پاس تو میں نے ان کو اپنا نقشہ دکھایا۔ آپ یقین کریں کہ انہوں نے کہا، عتیق صاحب تھے وہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نقشہ بہت اچھا ہے میرے نقشے سے، اس لیے کہ آپ کو اپنی ضروریات کا اندازہ ہے کہ خاندان کے لحاظ سے میرے والدین بھی رہتے تھے، چھوٹے بھائی بھی رہتے تھے، 2 بیویاں تھیں، تو میں نے جس طرح نقشہ بنایا 10 بائی 10 کے 2 کمرے نیچے اور 10 بائی 10 کے 2 کمرے اوپر، تو یہ 2 منزلہ مکان، چھوٹے تھے کمرے لیکن اس طرح والدین کو رہنا ہے، ہمیں رہنا ہے، چھوٹے بھائی کو رہنا ہے، اس حساب سے کافی تھے یہ۔ تو تمام ضروریات اس مکان میں ہماری پوری ہو رہی تھیں۔ تو عتیق صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کا والا نقشہ اچھا ہے، آپ اس کے حساب سے مکان بنوائیے۔ اب ایک بات اور اس حوالے سے یہ ہے کہ میں نے 43,000 روپے کا جو پلاٹ خریدا تھا تو ایک صاحب ٹھیکیدار میرے پاس آئے کہ میں بنوا دوں گا۔ یہ ایک لمبی کہانی، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن کے قرضے کا حوالہ دیا
اور اس کے لیے میں نے محنت بھی کی، بھاگ دوڑ بھی کی. تو سمجھ لیجئے کہ پلاٹ کی قیمت سمیت 1986 میں 86 میں یہ مکان 1,00,000 روپے یا اس سے کچھ زائد کا پڑا. 4 کمرے کا مکان، چاہے 46 گز پہ ہو یا کتنے گز پہ ہو، تمام ضروریات اس میں موجود، بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون، ساری چیزیں. تو یہ 1,00,000 سے کچھ کم و بیش خرچہ آیا تھا. اس زمانے 86 کے زمانے میں یہ حالت تھی کہ غریب سے غریب آدمی بھی کسی طرح کچھ کر لیتا تھا. زبیری صاحب نے مجھے ترغیب دی تھی، وہ یہ کہا تھا کہ بھائی میں بھی ملازم پیشہ آدمی ہوں، میرے پاس بھی نہیں تھا کچھ بھی، کسی طرح کر. ان کی بیگم صاحبہ، بیگم راشدہ نثار، وہ بھی ملازمت کرتی تھیں، اخباری دنیا سے وابستہ تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے مل کے اپنی آمدنی سے، دوستوں سے قرضہ لیا، ہاؤس بلڈنگ سے شاید لیا، انہوں نے کمیٹیاں ڈالی. تو ان کا ایک جملہ بڑا اچھا تھا کہ آپ اوکھلی میں سر ڈال دیں، بس دھمکوں سے نہ ڈریں، آپ دیکھیے کس طرح مکان بنتا ہے. تو میں نے جب انہیں یہ خبر سنائی کہ میں نے 46 گز کے پلاٹ پہ شروع کر دیا ہے، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. اور یہ ان کی سچی بات ہے کہ خلوص اور محبت کا بہترین اظہار تھا. وہ بہت خوش ہوئے. اچھا، اس کرائے کے مکان کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں، مذاق کے حوالے سے، مذاق کے طور پر، کہ کرائے کے مکان میں تو آدمی کو بار بار بدلنا پڑتا ہے. کبھی کرایہ دار کا موڈ نہیں ہے کہ اس میں رہوں، کبھی مالک مکان کہے جی خالی کریں، مجھے فلاں ضرورت ہے. تو کئی مکان میں نے بدلے. تو دوست احباب کہتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہاں رہ رہے ہیں، میں نے کہا آپ فلاں جگہ ہوں. پھر اگلی ملاقات میں بتاتا کہ اب فلاں جگہ ہوں. وہ کہتے یار آپ مکان کیوں بدلتے ہیں بار بار؟ تو میں مذاق میں کہتا تھا کہ بھائی میں بڑا مجرم ہوں، گناہگار آدمی، پولیس میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، تو میں بار بار مکان بدلتا ہوں، یہاں سے بھاگتا ہوں، وہاں سے بھاگتا ہوں. خیر، اللہ نے نثار زبیری صاحب کی محبت، دعا اور ان کی ترغیب پر مجھے یہ 46 گز کا جو مکان دیا، وہ میرے لیے بہت بابرکت ثابت ہوا. اس کا اندازہ 2 باتوں سے میں کرانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی اس مکان میں منتقل ہوا، اس مکان میں جاتے ہی میرا جو خاندان میں سوشل بائیکاٹ تھا دوسری اہلیہ کے گھر میں آنے کی وجہ سے، دوسری شادی کرنے کی وجہ سے، وہ سوشل بائیکاٹ ختم ہونا شروع ہو گیا. میری ایک قریبی رشتہ دار تھی، ایک خاتون، وہ آئیں کہ میرے بیٹے کی شادی میں آپ ضرور شریک ہوں گے. میں نے کہا جی پہلے آپ نے نہیں بلایا تھا، آپ بلا رہے نہیں، یہ پرانی باتیں بھول جائیں. میں نے کہا ایک بات بتا دیں مجھے کہ پہلے آپ غلط تھے یا آپ غلط ہیں؟ تو خیر وہ بزرگ تھیں وہ خاتون میری، تو میں نے زیادہ ان کی وہ نہیں کی، کوئی یہودگی نہیں کی، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. لیکن میں نے کہا کہ جی ایک ضد آپ کی تھی کہ آپ مجھے نہیں بلا رہے تھے، کیونکہ میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے دوسری شادی کی تھی اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، اور اب آپ بلا رہے ہیں، تو اب دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہوگا نا. تو اب یہ ہے کہ میں ایک بار آپ کے کہنے پر نہیں آؤں گا، ایک بار آپ نے نہیں بلایا، ایک بار میں نہیں آؤں گا، اس کے بعد میری ضد ختم ہو جائے گی، پھر آئندہ تقریبات میں آتا جاتا رہوں گا. تو میں بتا رہا ہوں اس مکان میں جانے کے بعد پہلا میرا یہ ہوا کہ سوشل بائیکاٹ میرا ختم ہو گیا. دوسری جو اہم ترین چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس مکان میں جانے کے کچھ عرصے کے بعد سعودی عرب میں جو اخبار نکلتا تھا اردو میں، 2 سال کے بعد کسی نہ کسی اخبار کو گورنمنٹ دیتی تھی یہ پروجیکٹ کہ آپ نکالیں گے اردو میں اخبار، حج کے زمانے میں. تو 1986 میں دوبارہ وہی آیا مرحلہ کہ جی اب ٹیم جانی ہے، اور صلاح الدین صاحب سے کہتے تھے کہ آپ ٹیم بنا کر لے کر آئیں. اس بار میں صلاح الدین صاحب کے عوامی زبان میں کہہ سکتا ہوں گلے پڑ گیا. میں نے کہا نہیں جی میں آپ کا کام اتنا کروں تو میں نہیں جا سکتا، اور جو فالتو لوگ ہیں جو کم کام کریں ان کو آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے لے جائیں. تو پھر صلاح الدین صاحب کو بھی کچھ خیال آیا، لیکن ایک شرط رکھ دی انہوں نے، کہہ جی اپنے جیسا کوئی ایک آدمی آپ چھوڑ کے جائیں تکبیر میں کہ جو آپ کا کام سنبھالے. اب یہ میرے لیے ایک مرحلہ، کسی کے لیے یہ شرط نہیں تھی، میرے لیے شرط. وہی وجہ چھٹی سے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو میرا کام اتنے ہوتے تھے کہ میں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ چھوڑ کے جائے. تو خیر بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہم روزنامہ نوائے وقت سے ایک ساتھی کو لے کر آئے اور ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ 1.5 مہینے 2 مہینے آپ میری جگہ یہ کام کریں گے. بہت شریف آدمی تھے، سینئر آدمی تھے، تو انہوں نے قبول کر لیا. پتہ نہیں نوائے وقت سے شاید چھٹی لی ہوگی اس عرصے میں. تو میں نے اپنی شرط پوری کر دی. اس کے باوجود فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کو ضرور لے جا رہے ہیں. ایک دن صلاح الدین صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں انتظار کریں، کل تک آپ کے بارے میں ہم فیصلہ کر دیں گے.
اب وہ کل سے مراد میں رات کو دفتر سے گھر آیا، اس کے بعد سے میرے لیے رات گزارنا اور اگلے دن شام تک گزارنا، یہ سمجھیے اتنی مشکل کا دور تھا میرے لیے۔ وہ اتنا تڑپ میرے اندر تھی کہ بس حرمین شریفین میں کسی طرح جاؤں۔ تو رات میں سویا ہوں، بستر پر لیٹا ہوں تو سونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کروٹیں بدل رہا ہوں۔ تو اس دوران میری زبان پر صرف ایک مصرع تھا جاری، وہ تھا شکیل بدایونی کی ایک نعت کا، اور مصرع یہ تھا: بے کسف کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ میری زبان پر اس کے سوا کوئی چیز نہیں، بس یہ میری زبان پر ہے اور میں کروٹیں بدل رہا ہوں۔ اب آپ اسے عقائد اور اس کے دائرے میں لے کر کہیں بھی کوئی فتویٰ لگا دیں، لیکن میں جب دوسرے دن گیا ہوں دفتر میں تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ جی آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ عقیدہ رکھا کہ میں جس تڑپ کے ساتھ حضور کے پاس درخواست دے رہا تھا کہ بے کسف کرم کیجئے سرکار مدینہ، اس کا شاید یہ اثر تھا، اس کی برکت تھی، تو جس کی وجہ سے میرے حق میں جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب ایک بات اس میں یہ آتی ہے کہ اس بار المدینہ کی جگہ الریاض، عربی کا ایک اخبار تھا ریاض جو دارالحکومت ہے سعودی عرب کا، وہاں سے نکلتا تھا، تو اب کے ٹیم کو جدہ میں المدینہ کے دفتر کی بجائے الریاض یعنی ریاض جانا تھا، عربی کے اخبار کے دفتر میں۔ ہم لوگ وہاں گئے اور وہاں جا کر ہم نے اپنی کچھ شروع کی، جیسے میں بتاتا ہوں کہ ابتدائی سیٹنگ ہم کرتے تھے صلاح الدین صاحب کی موجودگی میں، اس کے بعد صلاح الدین صاحب چلے جاتے تھے، تو وہاں جانے کی رودات انشاءاللہ میں اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔